آزاد کشمیر میں انتخابی مرحلہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں انتخابات ہونے تھے 11 نشستوں پر، لیکن حکومت کی طرف سے یہ سمجھا گیا کہ حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے 4 نشستوں پر انتخابات ہوئے اور 7 پر ملتوی کر دیے گئے۔ ابھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں الیکشن کمیشن کو۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی اپنے اندر ہی اپنے دماغ میں اپنے دل میں کوئی شیڈول طے کیا ہو، لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ 8 خصوصی نشستوں پر انتخابات ہوں گے اور 24 اگست کو ان کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس حوالے سے عمل جاری کر دیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس تو 2 روز قبل ہوا تھا اور دوسرا اجلاس مری میں میاں نواز شریف صاحب یوم پاکستان منانے کے لیے، یوم آزادی منانے کے لیے مری گئے تھے۔ وہیں پہ انہوں نے آزاد کشمیر کے حوالے سے اجلاس کیا۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اس اجلاس میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی موجود تھیں اور وہیں پہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور نام بھی فائنل کیے گئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا نام بھی فائنل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا۔ خصوصی نشستوں کے حوالے سے میاں صاحب کی طرف سے انٹرویوز کیے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے وہی شرمناک روایت ایک مرتبہ پھر دہرائی جا رہی ہے۔ وہ کون سی روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ جو اجلاس کل ہوا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے، کس طرح سے کس کو خصوصی نشستوں کے لیے کنسیڈر کیا گیا۔ مری میں نون لیگ کا دوسرے روز بھی اہم اجلاس، وزیر اعظم آزاد کشمیر مخصوص سیٹوں کے لیے نام فائنل کر لیے گئے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے سہرش قمر، نثارہ عباسی، مریم ادریس، مسز راجہ عابد، مریم کشمیری، ناصرہ صدوزئی، ماریہ ترانہ کے انٹرویو مکمل۔ نواز شریف آج امیدواروں کے ناموں کا اعلان کریں گے۔ اوورسیز کی مخصوص نشست کے لیے عبد الرحمان، احسان دانش، مرزا تنویر، جاوید اقبال، ٹیکنوکریٹ کے لیے بیرسٹر افتخار، شاداب سکندر اور محسن عزیز۔ علماء مشائخ کی نشست پر پیر مظہر کے نام پر غور کیا گیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں کے لیے شیڈول جاری، 20 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ سکروٹنی اپیلوں کی سماعت کے بعد 23 اگست کو حتمی فہرست آئے گی، 24 کو پولنگ ہوگی۔ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے۔ جس اجلاس میں یہ مشاورت کی گئی اسی میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کم ووٹوں سے لوگ ہارے ہیں ان کو حکومت میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ شرمناک روایت کا تسلسل ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اور دیگر جماعتیں بھی ان کے جو لوگ ہار جاتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی نظر میں یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی نمائندگی کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ، یہ پارٹیاں ان کے لیڈر عوامی مینڈیٹ کو نہیں مانتے۔ اس کو تو مان لیتے ہیں جو ان کے حق میں آ جاتا ہے، جس کو جتا دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو رد کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے وفادار ہوتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ آپ کے سامنے ہے، عابد شیر علی آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے یہ لوگ ہارے ہوئے لیکن ان کو سینٹ میں لایا گیا۔ سینٹ میں لانے سے پہلے بھی ان کو مشیر بنا دیا گیا تھا۔ اسی روایت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ شرمناک قسم کی روایت ہے کہ جس کو مسترد کر دیا گیا اس کو پھر یہ لوگ آگے لے کے آ جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس 2 روز قبل بھی ہوا تھا جس میں میاں نواز شریف کی طرف سے 3 باتیں کی گئی تھی۔ میاں نواز شریف کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ذکر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں میاں نواز شریف کی طرف سے جس طرح سے سیاست میں گول کھلائے گئے ہیں وہ تا دیر ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور میاں نواز شریف کی طرف سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھیں اور اسحاق ڈار بھی تھے، دیگر بھی پارٹی کے لیڈر موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف کی طرف سے 3 باتیں کی گئیں، نہایت ہی اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے مخالفین کا احترام کیا، ہم نے اپنے مخالفین کے خلاف کبھی نہیں گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفین سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کتنے اور 3 سال سے وہ جیل میں موجود ہیں اور 8 مہینے ہو گئے کہ ان کی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی۔ مسلم لیگ نون کی پاکستان میں حکومت ہے، پنجاب میں بھی انہی کی مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو کوئی تحریک انصاف کے لیڈروں دیگر کے ساتھ ہوا، جس طرح سے خواتین کے ساتھ ہوا، اور میاں نواز شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ
اچھا سلوک کیا۔ پیپلز پارٹی ان کے مد مقابل رہی ہے۔ آج کل تو ان کی گاڑی چھنتی ہے، لیکن کسی دور میں یہ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ مخالف ہوا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے بے نظیر بھٹو کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں نواز شریف کی 2 مرتبہ 90 کی دہائی میں حکومت الٹائی گئی، اور 2 مرتبہ ہی میاں نواز شریف کی طرف سے ان کی بھی حکومت الٹائی گئی۔ اور اسی دور میں بے نظیر بھٹو کی اور ان کی والدہ کی نصرت بھٹو کی جس طرح سے جہاز سے تصویریں گرائی گئی تھی، ننگی تصویریں، اوریاں تصویریں، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، یہ میاں نواز شریف ہی کے ماں پر ہوا تھا۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے تو اپنی پیدائش سے پہلے ہی اپنے مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیدائش سے مطلب یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون نہیں بنی تھی، بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی سربراہ تھی اور وزیر اعظم بن گئی تھی، اس وقت مسلم لیگ نون نہیں بنی تھی، یہ جا کے کہیں 90 میں بنی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بغیر پارٹی کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں کامیاب ہوئے تھے، جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، تو ان کی طرف سے بے نظیر بھٹو کا استقبال کرنے سے انکار اس وقت بھی کیا جاتا رہا جب جنرل ضیاء الحق بھی موجود نہیں تھے۔ بے نظیر بھٹو جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد ہی وزیر اعظم بنی تھی، اور میاں نواز شریف نے ان کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین سے اچھا سلوک کیا ہے، دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا جب میں وزیر اعظم تھا تو ڈالر 100 روپے کا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں ڈالر 116-17 روپے تک چلا گیا تھا۔ پھر کسی نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اس کو نیچے لا کے دکھائیں، تو وہ 100 روپے پر گیا، 100 سے نیچے بھی آ رہا تھا کہ تاجروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور میاں نواز شریف صاحب ان کی بلیک میلنگ میں آ کے وہیں پہ انہوں نے ڈالر کی قیمت کو روک دیا۔ میاں نواز شریف کے اسی دور میں پیٹرول کی قیمت بھی 104-5 روپے فی لیٹر ہوا کرتی تھی۔ عمران خان کی حکومت آئی تو 150 روپے تک لے گیا، اور ان کے بھائی کی حکومت آئی تو دنیا کو پتا ہے کہ اس طرح سے 416 روپے تک پیٹرول کی قیمت چلی گئی۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے اسی اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آئیں گے یا اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، جس طرح سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ان کی طرف سے ان پر اور ان کی طرف سے ان پر الزامات لگائے گئے۔ اس پر میاں نواز شریف کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے امید نہیں تھی کہ ایسا کریں گے، لیکن ان کی طرف سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 15-16 سال میں پاکستان سے 2.5 ارب روپے دبئی سمگل کر کے لے گئے۔ میاں نواز شریف کی خبر نے زیادہ ہی وقت لے لیا۔ اب چلتے ہیں بنو میں پولیس کی طرف سے سہیل آفریدی کی وہاں پہ حکومت ہے، سہیل آفریدی کی طرف سے وہاں کا دورہ کرنا تھا، تو بنو کی پولیس کی طرف سے کہہ دیا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ تو ان کو سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے؟ اندازہ کیجئے کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے جو پولیس والے شہید ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اسلحہ جدید نہیں ہے، اور ہمارے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں، اور ہمارے جو پولیس والے افسر یا پھر سپاہی شہید ہو جاتے ہیں ان کے جنازے میں مقامی MNA MP اور سیاستدان نہیں آتے، اس طرح سے ہماری تذلیل کی جاتی ہے۔ ان کی طرف سے ایسا کہہ کے سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی ان کو کس طرح سے مناتے ہیں۔ پولیس والوں کی طرف سے دلیری کا جرات کا کام کیا گیا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ وہ مان جائیں گے اور اپنی ڈیوٹی اسی طرح سے سر انجام دیں گے جس طرح سے پہلے دیا کرتے تھے۔ ایران کی طرف سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی ایک امریکی فوجی کو پکڑے گا یا اس کو مارے گا اس کو $30,000 کا انعام دیا جائے گا، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو امریکہ کے فوجیوں کو اب مزید بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے امریکہ کے فوجی ایسے تو گھوم پھر نہیں رہے کہ ایرانیوں کے ہتھے چڑھ جائیں، بہرحال ایران کی طرف سے ایسا ایک اعلان کیا گیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی ان کے کئی لیڈروں کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے قطر پر الزام لگایا گیا ہے کہ ہمارے 4 پائلٹ وہاں پہ بیل آؤٹ کر گئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک تو شہید ہو گیا، اس کی باقیات ہمارے حوالے کر دی گئی۔ 3 پائلٹ ان کے پاس موجود ہیں، ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے ریڈ کراس سے کہا کہ ہمارے 3 پائلٹ واپس کروائے جائیں، لیکن قطر کی طرف سے یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس تو ایئر فورس ہے ہی نہیں، لیکن ابتدائی دنوں میں جنگ کے آغاز میں جب انہوں نے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے ہوئے تو ایران کی طرف سے اپنے جہاز اڑائے گئے۔ SU-20 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قطر میں 2 جہاز ایران کے گئے اور اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد تباہی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ سسٹم کا نشانہ بن گئے، اور 4 پائلٹس کی طرف سے بیل آؤٹ کیا گیا۔ ان میں سے ایک شہید ہو گیا، اس کی لاش تو اس کی باقیات تو ایران کے حوالے
کر دی گئیں، جبکہ 3 پائلٹ ابھی بھی قطر کے پاس موجود ہیں۔ قطر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ہمارے پاس کوئی پائلٹ موجود نہیں ہے۔ ایک ہی باقیات ہمیں ملی تھی، وہ ایران کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایران اور قطر کے مابین یہ معاملہ کس حد تک جاتا ہے۔ باقی جنرل ضیاء الحق کی شہادت کو بھی 38 سال ہو گئے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے ان کو اپنا روحانی باپ کہا جاتا تھا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی اپنے ساتھیوں سمیت شہادت ہوئی تھی، جس میں ایک امریکی سفیر رافیل بھی شامل تھے اور بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسم بھی اس میں مارے گئے تھے، جبکہ پاکستان آرمی کے جرنیل، ان میں ایک 4 اسٹار جنرل اختر عبد الرحمان بھی شامل تھے اور دیگر جرنیل بھی اسی جہاز پر سوار تھے، اور 29 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے جو فوجی افسر اور اہلکار اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو ابھی تک ان کی انکوائری نہیں ہو سکی۔ امریکہ کا کوئی فوجی دور دراز جا کے لاپتہ ہو جائے، مارا جائے، تو امریکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ گولی گم ہو جائے تو اس کی بھی انکوائری کی جاتی ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے ابھی تک کچھ معلوم نہیں کہ کیسے سازش ہوئی، کیسے مارے گئے اور ان کا جہاز کیسے تباہ ہو گیا۔ اس حوالے سے کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی، کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کی طرف سے ہر سال اس حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے، ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ ان کا جو تازہ ترین آرٹیکل آج شائع ہوا ہے، اس پر ہم نے الگ سے ایک ویلاگ بنایا ہے، وہ آپ کے سامنے آج ہی رکھ دیں گے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک غیرت مند یہ وزیر ہے انڈیا کا، اس پر کرپشن کے الزامات لگے تو اس نے خودکشی کر لی۔ لاہور میں ڈیفنس میں موٹر سائیکل کی ٹینکی پھٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے ہم سنسنی نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ ٹینکی پھٹتی ہے اور 8 افراد شدید زخمی ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ موٹر سائیکل کی ٹینکی ایسے ہی ہوا سے پھٹ گئی، گرمی سے پھٹ گئی، یا پھر اس میں کچھ اور رکھا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔